مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7803۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس قسم کی کئی روایات پہلے پڑھی ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان دوڑ جاتا ہے، جیسے ہی اذان مکمل ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے پھر بھاگتا ہے، اور جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے۔ پھر وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کتنی رکعت پڑھی ہیں، کتنی ہو گئی ہیں، ایک پڑھی ہے، دو پڑھی ہے، طرح طرح کے خیالات دل میں لاتا۔ اس حدیث میں اس کا بیان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یأتی احدکم فی صلاتہ فلا یدری ازاد ام نقص۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اسے آ کر اشتباہ میں ڈال دیتا ہے، شک شبے میں ڈال دیتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا اس نے کتنی پڑھی ہے، زیادہ والا معاملہ ہے یا کم والا معاملہ ہے، اسے یہ بھلا دیتا ہے۔ فرمایا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، اگر تم میں سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، تو وہ کیا کرے، وہ 2 سہو کے سجدے کر لے۔ وہ 2 سہو کے، یہاں عارفین کاملین ایک جملہ بیان کرتے ہیں بڑا کمال کا، وہ کہتے ہیں کیسا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بتایا کہ وہ اگر تمہیں روک رہا ہے نیکی سے، شک شبے میں ڈال رہا ہے، 2 سجدے اور کر دو۔ یعنی وہ تو یہ چاہتا تھا کہ تمہیں روکے، اور تمہیں نسخہ یہ ملا بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کہ 2 اور کر لو سجدے۔ یہی بات عارفین فرماتے ہیں ہمیں دنیاوی معاملات میں کرنی چاہیے کہ جہاں ہمیں کوئی خیر کے کام سے روکے اس کا جواب دینے کے بجائے خیر کا کام زیادہ کر لیا جائے۔ جہاں ہمیں کوئی نیکی کے کام سے روکے، خیر کے کام سے روکے، وہاں وہ کام زیادہ کیا جائے، بجائے اس کے اس کا جواب دیا جائے، اس کو برا بھلا کہا جائے، اس کے ساتھ اپنی جو قوت ہے اس کو ضائع کیا جائے، اس کے بجائے اس کام میں اضافہ کر لیا جائے۔ تو یہ جو جملہ ہے فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، وہ 2 سجدے اور کرے، یہ ہمیں دنیاوی معاملات میں بھی اپنانا چاہیے کہ جہاں ہمیں نظر آئے وہاں محبت اور بڑھا دیں، وہاں شکر اور زیادہ ڈال دیں کہ یہ ہمارے اور قریب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جس طرح ہمیں نماز کی کمی کے معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حکمت بھرا جملہ ارشاد فرمایا، ہمیں اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنے خاندانی معاملات میں، اپنے خاندگی معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح حکمت والا معاملہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔